ومصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج میں آپ کے سامنے شکر کے فضائل پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، یعنی جتنا بندہ شکر ادا کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اور بندے کو رزق دے گا، یعنی جس چیز میں بھی شکر ادا کرے گا اتنی ہی زیادہ وہ چیز بندے کو اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم عطا کر دیتا ہے، یعنی جس بندے سے بھی اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا کھانے والا شکر گزار ہمیشہ روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ روزہ رکھنے والے سے بہتر ہے، یعنی جو بندہ کھانا تناول کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اس بندے سے بہتر ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، کبھی قضا نہیں کرتا، وہ شکر گزار اس سے بہتر ہے۔ یعنی کھانا کھانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین، حضرت آدم علیہ السلام کا کون سا عمل تجھے زیادہ پسند آیا کہ تو نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا اور تو نے ان پر اپنا رحم کیا اور اپنا کرم کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم نے میری حمد کی جس طرح میری حمد کرنے کا حق تھا اور میں نے اس کو ہی شکر قرار دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ندا دی جائے گی کہ کون ہے حمد کرنے والا، لیکن کوئی بھی نہیں اٹھے گا، یہاں تک کہ وہ لوگ اٹھیں گے جو اللہ تعالیٰ کا فراخی میں بھی اور تنگی میں بھی شکر ادا کیا کرتے تھے۔ یعنی جب بندوں کے پاس مال ہوتا تھا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس مال نہیں ہوتا تھا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو کوئی نعمت عطا کی جائے اور وہ اس پر شکر ادا نہ کرے، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے اور جس کو بخشا نہیں جائے گا۔ یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرو۔ ایک دمشق میں بندہ تھا عبدیہ نامی کا، اور ملک دمشق کا یہ بہت ہی معروف بندہ تھا اور بہت ہی مالدار بندہ تھا۔ وہ ایک مرتبہ سفر پر جا رہا تھا کہ اس کو ایک بندہ ملا اور جس کا لباس بوریا کا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اور اس عبدیہ نامی شخص نے جو بہت ہی مالدار تھا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا تو اتنا زیادہ شکر ادا کر رہا ہے، یہاں تک کہ زیر تجھ پر لباس بھی نہیں ہے، یعنی کپڑے پہننے کے لیے بھی نہیں ہے، اور اس نے تانا اس کو دیا۔ اور اس بندے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے نہ ادا کروں؟ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں میں پیدا کیا، یعنی مجھے مسلمان بنایا، اور اس کے بعد میں اس کا کیسے شکر ادا نہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے رکھا۔ اور اس کے بعد وہ بندہ کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے شکر ادا کرنے والی اور اپنا ذکر کرنے والی زبان عطا کی ہے۔ اور اس کے بعد اس بندے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیسے نہ کروں؟ مردار دنیا کو مجھ سے دور کر دیا جس کی میں تمنا ہی نہیں رکھتا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیسے نہ کروں؟ اس بات پر بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے۔ وہ عبدیہ نامی شخص نے اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عطا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں بانٹ دیا۔
تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ چل پڑا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، یہ بھی ایک شکر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز دی ہو لوگوں میں وہ بانٹا جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قسم کا شکر ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ان کو بانٹتا ہے، یعنی تقسیم کرتا ہے، تو اس سے بھی اس کا رزق زیادہ ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے اور وہ لوگوں کو آگے سکھاتا ہے اور ان علم کو بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور علم دے گا۔ یعنی بانٹنے سے بھی اللہ تعالیٰ رزق میں اور جو بھی چیز بانٹتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے والے تھے کہ ان کو راستے میں ایک شخص ملا اور وہ یہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو میرا سلام کہہ دیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرنا کہ اللہ تعالیٰ اے تیرا بندہ کہہ رہا تھا کہ تو نے مجھے بہت زیادہ مال دیا ہے، اس کو واپس لے لے اور بس کر دے، تو نے مجھے بہت ہی زیادہ مال دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو ایک بندہ ملتا ہے جس کے پاس کوئی لباس نہیں ہے اور وہ ریت میں لیٹا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا سلام کہنا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا اے موسیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے، میرے پاس کچھ مال بھی نہیں ہے، اور وہ شکوے شکایت کر رہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رب العالمین تیرے دو بندے ملے تھے، میں کہہ رہا تھا کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، اے رب العالمین بس کر دے، اور دوسرا بندہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس مال نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے مال دے، اپنا رزق دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ جب واپس جاؤ تو پہلے کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے اور دوسرے کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کر۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہلے بندے کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے نہ چھوڑوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مال دیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مال دیا ہے تو یہ میرا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا رزق کم نہیں ہو سکتا، تیرا رزق اور بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہارا رزق اور بھی بڑھا دوں گا، تیرا رزق کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا۔ اور جب دوسرے بندے کے پاس جاتے ہیں تو اس کو حکم دیتے ہیں کہ تو شکر ادا کیا کر، جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ تیرے مال میں اضافہ کرے گا۔ تو وہ پھر سے شکوہ شکایت کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں، تو اس کے پاس جو بھی مال ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر جتنے بندے شکوے شکایت اور ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ مال لے لے گا، اور جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سچے دل سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔